الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ آج ایک ایسی قوم کی بات کرنی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ وہ قوم ہے جسے قرآن نے اصحاب الرس کہا ہے۔ ان کا جرم اتنا خوفناک تھا کہ اللہ کریم نے انہیں عاد اور سمود جیسی بڑی قوموں کے ساتھ عبرت کی فہرست میں شامل کیا۔ سوال یہ ہے کہ رس کیا تھا؟ کیا یہ کوئی شہر تھا یا پھر وہ خونی کنواں تھا جس میں ایک زندہ نبی کو دفن کر دیا گیا تھا؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اصحاب الرس کے نام سے قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں، اور ہم نے ہر قوم کے لیے مثالیں بیان فرمائیں، اور ہم نے سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور سورہ کاف میں ہلاک شدہ قوموں کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے اس طرح فرمایا، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔ ان کفار مکہ سے پہلے نوح کی قوم اور رس نامی کنویں والوں نے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون نے اور لوط کے ہم قوم لوگوں نے اور جنگل والوں اور طبا کی قوم نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ لغت میں رس اس پرانے کنویں کو کہتے ہیں جو پتھروں سے نہ بنا ہو بلکہ کچی مٹی کا ہو۔ چونکہ اس قوم کی پوری تاریخ اسی ایک کنویں کے گرد گھومتی ہے، اسی لیے انہیں اصحاب الرس یعنی کنویں والے کہا گیا۔ لیکن یہ لوگ کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ یہاں تاریخ خاموش نہیں بلکہ مفسرین کے اقوال مختلف سمتوں میں گھوم رہے ہیں۔ اس کے بارے میں 8 مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے کہ رس کے معنی غار کے بھی آتے ہیں، اس لیے اصحاب الاخدود گھڑے والوں ہی کو اصحاب الرس بھی کہتے ہیں۔ حضرت حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ میں اس قول کو حق بتایا ہے کہ اصحاب الرس قوم عاد سے بھی صدیوں پہلے ایک قوم کا نام ہے۔ یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ کریم نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور کسی طرح بھی حق قبول نہیں کیا بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی سزا میں پوری قوم عذاب الہی سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ حضرت امام ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ آذربائیجان کے قریب ایک کنواں تھا، اس کنویں کے قریب جو قوم آباد تھی اس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یمامہ کے علاقے میں فلج نامی ایک بستی تھی، اصحاب الرس وہیں آباد تھے، اور یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں اصحاب القریہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے ہیں۔ ایک اور قول حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک غلام ہوگا، اس کا رنگ تو سیاہ ہوگا مگر وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی علیہ السلام کو بھیجا مگر ایک غلام کے سوا ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ پر ایک بھاری پتھر رکھ کر اسے بند کر دیا تاکہ اسے کوئی کھول نہ سکے، مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا، کنویں پر پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کرتا تھا۔ یہ خدمت گاری جاری تھی کہ پھر ایک اور واقعہ ہوا کہ اللہ کریم نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی۔ ناظرین، یہ چند دلوں کی نہیں بلکہ 14 سالوں کی نیند تھی۔ جی ہاں، یہ غلام 14 سال تک سوتا رہا اور اس دوران قوم کے حالات بدل گئے، مگر یہ سوتا رہا۔ اب وہاں یہ ہوا، اس قوم کا دل بدل گیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، ایمان قبول کر لیا،
اور اس نبی علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا۔ 14 سال بعد اس غلام کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دوڑا دوڑا کنویں پر پہنچا کہ میں سوتا رہ گیا اور نبی علیہ السلام کو آج کا کھانا نہیں پہنچا ہوگا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ 14 سال گزر گئے، اور جب اس نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ حالات بدل گئے۔ کنویں میں نبی علیہ السلام نہیں بلکہ ان کو تو لوگوں نے باہر نکال لیا تھا، توبہ بھی کر لی تھی، ان پر ایمان بھی لے آئے تھے، مگر کچھ دنوں پہلے ہی اس نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ یہ غلام اپنے پیارے نبی سے مل تو نہ سکا، مگر سبحان اللہ، اسی غلام کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت میں سب سے پہلے ایک سیاہ فام غلام جائے گا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصحاب الرس کے بارے میں قرآن مجید سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا وجود یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کی کسی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں فرمایا، اور مذکورہ بالا تفسیری روایتوں سے اس کا قطعی فیصلہ ہونا بھی بہت ہی مشکل ہے۔ ناظرین، یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس نے سرکشی کی، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ وہ کہتے نا، اگر نہ آج سدھرو گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان بھی نہ ہو داستانوں میں۔ تو ہمیں بھی توبہ کرنی ہے، ہمیں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے، لوگوں کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز ہوتا ہے، لوگ اپنے ظاہری باڈی کو، ظاہری اپیرنس کو بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اصل خوبصورتی دل کی ہے، ایمان کی ہے۔ سارا شہر، سارا علاقہ اللہ کے نبی کا نافرمان تھا، ایک سیاہ فام جو بلیک اسکن والا غلام تھا وہ اس نبی کا ماننے والا تھا۔ جنت میں پہلے جانے والا وہ ہوگا کیونکہ وہ ایمان والے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، سارے شہر کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی خدمت کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ چہرہ کیسا ہی نہ ہو، کیوں نہ ہو، اصل دل کا اجیالہ پن جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور کسی کے کلر کو دیکھ کر، کسی کے چہرے کو دیکھ کر اس کا دل نہیں دکھانا ہے، بلکہ ہر مسلمان کی عزت کرنی ہے۔ اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں تو پسندیدہ وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ ہمیں تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔